وقد كان بالشؤم دهرا طريق تقال العثار. اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں. زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو. ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے. مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے. مایوسی اور امید تم میں ہے. وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے. تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو. یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے. تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے. تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے. تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے. تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دونوں جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جانماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے. بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے. اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے. تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے. جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کچھ کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کچھ کہنا نہیں چاہتے. وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے. پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں. پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے. صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا ہی تب ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے. کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے. ہم چیزوں کو اس طرح سے نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے. کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے.
تبھی اللہ کچھ دروازے بند کر دیتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا یہ سب، اور یہ باتیں بری لگیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگتا ہے۔ پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ تمہاری حفاظت نہ کرتا تو تم آج کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تب ہی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ زحا میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا، اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگر سے دینے میں کچھ دیری ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہر چیز عارضی ہے، اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کچھ دعائیں ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا، کیونکہ کچھ آوازیں، کچھ دعائیں، کچھ صدائیں اس کی بہت لاڈلی ہوتی ہیں، تبھی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے۔ تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو، تو ایسی دعا تو ساری عمر بھی قبول نہ ہو تو سکون رہتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ کو میرا روز انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے۔ بس اللہ پر یہی یقین ہمیں پھر ان مقامات تک لے جاتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں۔ ہم سب انسان ہیں، اگر ہم میں اتنا زیادہ ضبط کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہے، لیکن آنسوؤں کا اللہ کے ہاں مقام بہت سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے جو اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں کسی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہ سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو کون دے گا؟ جب وہی تمہیں راہ نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا، دلوں کے حال خیالات کے راز،
बिन कही बातें। उलझन है ना, अभी थोड़ी, ये उलझन की डोर को दुआ से जोड़ लो। जब दुआएं करते रहोगे तो ये डोर सुलझ कर कुन तक जा पहुंचेगी। वो तो चाहता है कि मेरा बंदा उलझने बताए मुझे और मुझसे बात करके सुलझाए उससे। कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती है जिन्हें तुमने खुद को तोड़ कर समेटा होता है, जब तुम रोते हो और कोई सुनता नहीं, जब तुम पुकारते हो और कोई पलटता नहीं, जानते हो अल्लाह तुम्हें इतना बेबस क्यों कर देता है? ताकि तमाम हकीकतें तुम्हें उस तक वापस ले आएं, ताकि तुम उसे पुकारो और वो तुम्हारी पुकार का जवाब दे सके, ताकि तुम उससे मांगो और वो तुम्हारे लिए मुआजिज़े करके तुम्हें बता सके कि कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ और सब्र से मिलती हैं, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि जो कोई बदल नहीं सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती है, ताकि तुम इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हमारे लिए कभी भी गलत नहीं हो सकता। तुमने तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करना है, ढेरों दुआएं करनी है, सब्र कमाना है, क्योंकि कभी कभार दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब इंसान अपने रब पर उस कदर भरोसा कर लेता है कि उस ज़ात के अलावा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता, उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और हमारा ये भरोसा ही हमारा ईमान है। चीज़ें खुद ठीक करने से जब ठीक ना हो तो उनको सजदों में छोड़ आया करो और दुआ किया करो। हर चीज़ का हल दुआ ही तो है। अल्लाह पाक जब मदद करने पर आ जाए तो ऐसे सबब बना देता है ना कि ना होना भी होना हो जाता है। अल्लाह से लगाई उम्मीदें सुकून देती है। ये तो उसका करम है कि वो हमारी उम्मीदों को हमारा यकीन बना देता है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे। मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मकाम पर तुम हो उस मकाम पर सबको ऐसा ही लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। और जानते हो, मुआजिज़े मोमिनों के लिए ही तो होते हैं, ईमान लाने वालों के लिए। हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर उस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है। तो तुम्हें यकीन रखना है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोगों ने यकीन रखा था, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब भी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे, लेकिन फिर उन्होंने उन घबराहटों को तर्क करके यकीन को चुना। देखो फिर उनके हसीन अंजाम को आज पूरी कायनात याद करती है। और जानते हो अल्लाह ने वो करिश्मे क्यों कुरान में लिखे? तुम्हारे लिए, ताकि तुम उसे पढ़ो और तुम्हारी उम्मीद ना टूटने पाए, ताकि तुम उनसे नसीहत लो कि कहानियाँ ऐन इख्तिताम पर भी बदली जा सकती है। तो तुमने उन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफ़ान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफ़ान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज़ में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाज़ों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। वो तुम्हारी छोटी छोटी कोशिशों से भी वाकिफ़ है जो तुम उसकी रज़ा में राज़ी होने के लिए करते हो। वो तुम्हारा सब्र करते करते थक कर गिर जाना और फिर दोबारा उठना और सब्र करना भी देखता है। वो तुम्हारी बेरब्त दुआओं को भी जानता है जो तुम हर वक्त दिल में मांगते रहते हो। उसकी बारगाह में तुम्हारा कोई भी थोड़ा सा भी अमल ज़ाया नहीं होता। वो देख रहा है, जानता है तुम्हारा हौसला और हिम्मत। वो खुश है तुमसे,
اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ اللہ دور کبھی بھی نہیں جاتا۔ جو دوری تمہیں محسوس ہو رہی ہے وہ دوری بس ایک سجدے سے ختم ہو جائے گی۔ تم سجدہ کرو اور تم اسے اپنی شاہرگ سے بھی قریب پاؤ گے۔ اور جو دوری آئی بھی ہے وہ اس کی طرف سے نہیں، تمہاری طرف سے آئی ہے۔ وہ دور نہیں جاتا، ہم خود ہی دور آ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے۔ تم جاؤ اس کی طرف، مانگو اس سے اس کی رحمت کو، اس کے کرم کو۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا، وہ تب تک تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اسے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے۔ اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ مایوس مت ہو۔ دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گماں کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشی بھی ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تمہیں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ نے تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے گا، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو رب کے سپرد کرنے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں
محبتیں جھولیوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جانماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائیں۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے تو باہر کچھ بھی نہیں۔ آج پریشان ہو تو کل سکون بھی آئے گا۔ وہ رب کریم ہے، آخر کب تک رلائے گا؟ وہ ضرور جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تمہارا دل اللہ کی رحمت اور توفیق پر حیران ہو جائے گا۔ جانتے ہو تمہارے دل میں جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہے، اور یہی تمہارے لیے ساتویں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔
جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے، تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو، اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے؟ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے،
مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں پر، جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہے۔ ان پہلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونے کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کر رکھ دیتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے، اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا ہے، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں۔ ہم اس سے مانگے اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں ہی غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہوں، یہ صرف آزمائش ہے۔ آپ کا رب آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے
کہ مجھے ہی کیوں ڈالا گیا ہے اس مشکل میں، تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو اس سے نکالے گا بھی۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے، اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں اس پر وہ بہترین ہی کرے گا انشاءاللہ۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب بس ختم ہونے ہی والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئیں گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے، جب انسان دین میں قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ پتہ ہے، جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کا دل بدل دیتا ہے اور اسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، ساری پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی مصلحت ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ کی محبت میں۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، ان کی باتوں پر صبر کر لو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو غور مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔
ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا، آمین۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر در سے گزار رہا ہو تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ جو چیز آپ کے نصیب میں لکھی گئی ہو وہ کوئی چاہ کر بھی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ تمہارا ہی رہے گا۔ کوئی تمہارے منہ کا نوالا تو چھین سکتا ہے، مگر نصیب کا لکھا کبھی نہیں چھین سکتا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پر بھروسہ رکھو۔ انسان پر برا وقت ضرور آتا ہے، مگر کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب کبھی دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔